بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے معاشرے کا ایک حساس اور اہم ترین مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حادثات کی انتہا ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس حد تک معاملات خراب ہیں کہ گاڑیوں سے گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں، اکثر موٹر سائیکلوں سے اموات ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی رفتار حد سے زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ قوم اپنی سواری پہ باہر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے جنت پہنچنے کی بہت زیادہ جلدی ہے۔ جب ہم سواری لے کے چلتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت کچھ سوچ کے چلنا ہوتا ہے۔ ہم باہر جا رہے ہیں، ہم تو اس حد تک بگڑ چکے ہیں، دوسرا خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اکثر ٹریفک قوانین ہم نے توڑنے ہوتے ہیں اور لاتعداد لوگوں کو ٹریفک قوانین آتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ قوانین کیا ہیں، بس 2-4 باتیں پتہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سپیڈ بہت زیادہ، اور ہر بندے نے دوسروں کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیں، ون ویلنگ کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر آپ کبھی کسی بھی ہسپتال کی ایمرجنسی میں جائیں تو آپ کو وہاں اکثریت نوجوانوں کی نظر آئے گی۔ کسی کا سر پھٹا ہوا ہوگا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی، کسی کا بازو ٹوٹا پڑا ہوگا، جسم لہولہان ہوگا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سواری پر بٹھانے سے پہلے سب کچھ سکھائیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین چیز کہ جب بھی سواری پہ باہر نکلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، 4 قل پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے حادثات سے بندہ محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے بعد ٹریفک کے قوانین سیکھیں، باقاعدہ سمجھیں کہ کون سے ہیں قوانین۔ اب تو نیٹ کا دور ہے، نیٹ پہ آپ کو قوانین لکھے ہوئے مل جائیں گے، کھول کے پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اشارے سمجھ لیں کہ کہاں رکنا ہے، کہاں سلو ہونا ہے، کہاں فاسٹ ہونا ہے۔ تیسرے نمبر پر، کوئی بھی گاڑی آپ چلانے لگے ہیں، آپ نے سائیکل چلانا ہے، آپ نے موٹر سائیکل چلانا ہے، آپ نے گاڑی چلانی ہے، کوئی بھی چیز چلانی ہے، وہ باقاعدہ استاد سے سیکھیے۔ چاہے آپ جتنے مرضی سمجھدار ہیں، چاہے آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں نا گاڑی چلاتے ہوئے، اور ابھی آپ نے گاڑی چلانا کسی سے باقاعدہ استاد سے سیکھی نہیں ہے، تو پھر ابھی آپ کچے ہیں، نامکمل ہیں۔ پرفیکشن استاد سے آتی ہے کسی بھی معاملے میں، تو لہٰذا کسی بھی استاد سے باقاعدہ کچھ چیزیں سیکھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ساری چیزیں حادثات کا سبب بنتی ہیں، اور اس سے کثیر نقصانات ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، نوجوان زخمی ہیں، لاکھوں روپے علاج پہ لگ رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان، اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ میں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، اگر آپ نے باہر چلنا ہے تو پیدل کیسے چلنا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی چلیں لگے ہاتھوں ایک مسئلہ بھی بتا دوں۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی گاڑی سے کسی کی ٹکر ہو گئی، بندے کی، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا قانونی طور پر یہ کتنا بڑا جرم ہے، پوری کی پوری دیت دینی پڑتی ہے۔ 100 اونٹ کوئی 7-8 کروڑ روپیہ بنتا ہے، دیت ادا کرنی پڑتی ہے۔ لہذا جب آپ باہر نکلیں تو آپ نے اپنی رفتار ایک حد تک رکھنی ہے۔ جب آپ سڑک پہ آئیں تو پھر آپ نے سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اپنی سائیڈ پہ چلیں، دوسروں کو بے دریغ دھکے دے کے کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور وہ تمام چیزیں جو کہ گاڑی چلاتے ہوئے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، کم و بیش 1000 چیزیں ایسی ہیں
جن کا پتہ ہو تو پھر بندہ جو ہے نا سواری پہ بیٹھے اور سواری پہ چلے، ورنہ ایسے تمام لوگوں پر گورنمنٹ آف پاکستان کو، حکومت وقت کو پابندی لگا دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کے ساتھ آہنی شکنجے سے نمٹنا چاہیے کہ جو اس طرح کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، خواتین کا نقصان کر رہے ہیں، بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ ٹریفک میں آپ جب جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، ہوش سے تو چند ہی بندے چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچے نقصان کا سبب بنتے ہیں، بعض اوقات خواتین نقصان کا سبب بنتی ہیں، بعض اوقات جانور نقصان کا سبب بنتے ہیں، بعض اوقات دیہاتی لوگ نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور بعض اوقات جو بڑے تیز رفتار قسم کے، یعنی جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ہائپر ہوئے پھرتے ہوئے، وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں اور کئی قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ بڑی ٹینشن والی بات ہے، پوری قوم کی تباہی ہوئی پڑی ہے۔ میں نے ایک پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک مفکر کا قول پڑھا تھا کہ اگر آپ نے کسی ملک کی تہذیب چیک کرنی ہے نا تو آپ دو چیزیں دیکھیں، ایک تو آپ ان کی ٹریفک دیکھیں کہ وہ ٹریفک کیسی چل رہی ہے، ان کی رفتار چلنے کی کیسی ہے، ان کا انداز کیسا ہے، کیا وہ زگ زیگ چل رہے ہیں، بالکل سٹریٹ چل رہے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں یا تیز چل رہے ہیں، اور دوسرا اس قوم کے آپ باتھ رومز دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اگر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہمارے باتھ رومز کتنے گندے ہوتے ہیں، پبلک باتھ رومز، وہ ساری قوم کو پتہ ہے، اور پھر ان دیواروں پر جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے۔ کیا ہم اتنی گری ہوئی قوم ہیں، اتنی حقیر قوم ہیں، اتنی بدترین قوم ہیں کہ ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل و شعور عطا فرمائے۔